نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، محترم سامعین، ناظرین کرام، یہاں جمع ہونا کسی کاروبار کے تحت نہیں ہے، کسی اغراض و مقاصد کے تحت نہیں ہے، کسی دنیاوی لالچ منصوبہ بندی کے تحت نہیں ہے۔ یہاں جمع ہونا محض اللہ رب العزت کی رضا ہے۔ باتیں کرنے کو بہت مل جاتی ہیں، پڑھنے کو بہت مل جاتی ہیں، سننے کو بہت مل جاتی ہیں، اب موازنہ خود کرنا چاہیے عمل کتنا کیا جاتا ہے اس پر۔ آج ہمارا عالم کیا ہے؟ انسان اور اس وقت کا مسلمان، اس کا عالم کیا ہے؟ وہ مووی یا ڈرامہ یا ایسا سین دیکھتا ہے، اس کے آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے، ایموشنل ہو جاتا ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ فضول دنیا ہے، وہ فیک ہے۔ لیکن جو ریئل ہے، حقیقت ہے، صحابہ کی زندگی، نبی علیہ السلام کی زندگی، انبیاء کی زندگی، اس کو پڑھنا، اس کو سننا، بیانات کو سننا ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں لاتا، ہمارے دل کو نرم نہیں کرتا۔ آج ہم آوازوں کے پیچھے گھومتے ہیں، او یہ تو بہت پیارا بیان کرتا ہے، ترنم کے پیچھے گھومتے ہیں، شخصیت پرستی میں گھومتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کو نہیں سمجھتے۔ معاملات جو ہیں انسان کے، اگر وہ بہتر نہ ہو، سیٹ نہ ہو، تو کیا وہ انسان کامیاب نہیں ہے؟ غریب طبقہ جو ہوتا ہے سب سے زیادہ ناشکری میں وہ مبتلا ہوتا ہے، کام چوری میں وہ مبتلا ہوتا ہے، اسی لیے تو اچھے نہیں ہوتے۔ اور سب سے زیادہ مستی غریب میں ہوتی ہے، سب سے زیادہ الجھن کا شکار غریب ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جب مزدور کسی کے گھر کام کرنے جاتا ہے، کام کرتا ہے، تو اس کے پیسے کو پیسہ نہیں سمجھتا، اپنی دیہڑی کو پیسہ سمجھتا ہے، لیکن دوسرے کی دیہڑی کو، دوسرے کے پیسے کو پیسہ نہیں سمجھتا۔ مال ضائع کرتے، کام چوری کرتے، آپ سر پہ کھڑے نہ ہو کام نہیں کرتے، پھر سب سے زیادہ شکوے اللہ سے یہی کرتے۔ اگر آپ ان کے ساتھ اچھا کرنا چاہو، آپ ان کو تھوڑا پیسے زیادہ دو، اچھا کھانا کھلاؤ، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا حاجت مند ہے۔ ان کی سوچ ہی غلط ہے۔ ہم نے ہر قسم کے لیول کے لوگوں پہ محنت کرنی ہے، چاہے وہ غریب ہے یا امیر ہے۔ معاملات سب کے ٹھیک کرنے، پہلے اپنے پھر دوسروں کے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لیکن دوسری طرف ہے، اس کا خلاصہ نکالو،
اعمال کا دار و مدار معاملات پر بھی ہے۔ اب ایک بندے کے ساتھ معاملہ آ جائے تو تب پتہ چلتا ہے کتنے پانی میں ہے۔ جب پیسہ سامنے پڑا ہو نا، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے۔ ایسے تو ہر کوئی خود کو فرشتہ ظاہر کرتا ہے۔ لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی رہتے ہیں، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ تو ہر جگہ پہ، ہر لیول کے اور ہر طبقے کے لوگ ہیں۔ دیندار لوگوں میں ایسے لوگ گھسے ہوئے ہیں جو دین کو بدنام کریں، لیکن دین کو کوئی بدنام نہیں کر سکتا۔ یہ ہماری غلط سوچ ہے کہ دین کو بدنام کریں، فلاں چیز کو بدنام کریں۔ نہیں، کوئی کسی کو بدنام نہیں کر سکتا، اور اللہ رب العزت کے دین کو تو کوئی بدنام نہیں کر سکتا۔ کیا نہیں کر سکتا؟ بدنام نہیں کر سکتا۔ وہ خود کو بدنام کر لے گا، لیکن اللہ کے دین کو بدنام نہیں کرے گا، وہ نہیں کر سکتا ہے، نہ کسی کی اتنی مجال ہے۔ تو اپنی قبر کو سنوارو، کس طریقے سے؟ اسی طریقوں سے اپنے معاملات کو درست کر کے، روزمرہ کی زندگی کو درست کر کے، تب یہ درست ہوگا۔ انسان کے پاس عہدہ ہو، ہر کوئی اس کے لیے سٹ اسٹینڈ کرتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے۔ جب وہ ریٹائر ہو جائے تو کوئی اس کو پوچھتا نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ تو کسی کام کے نہیں رہا، کسی کام کے جوگا نہیں رہا۔ لیکن اس کا تعلق ہو، پھر اس کے پیچھے لوگ دوڑتے ہیں۔ اس کے بلبوتے میں آگے چلا جاؤں گا، اس کے بلبوتے میں کچھ کر لوں گا، اس کے بلبوتے میں کچھ سیکھ لوں گا، دنیا میں شناخت ہو جائے گی۔ تو یہ سوچیں، کیا سوچیں؟ یہ سوچیں۔ اب ایک شخص ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق بناتا ہے۔ ابھی ہم کسی شخصیت سے ملیں تو اس کے ساتھ فوراً تصویر بناتے ہیں، اسی طرح ہے یا نہیں؟ ایک عبادت ہے رات کو اندھیروں میں کرنے کی، راتوں کو اٹھنے کی۔ ایک شخص عبادت کرتا ہے رات کے اس پہر میں، جس پہر میں سب سو رہے ہیں، وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، لمبی لمبی رکعتیں پڑھ رہا ہے۔ یاد کس کو کر رہا ہے؟ مالک الملک کو۔ یاد کس کو کر رہا ہے؟ رب العالمین کو۔ یاد کس کو کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت کو۔ تو کامیابیاں اس کے قدم چومیں گی۔ آج ہمارے مسائل آتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ فلاں کے پاس جو، فلاں کے پاس جو، فلاں کے پاس جو۔ تھوڑی سی تکلیف آتی ہے، یہ مسئلہ ہوگا، وہ مسئلہ ہوگا۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ مسئلہ نہیں ہو سکتا، میرے اندر کی کمزوری ہے، میرے اندر کی کمی ہے، میرے اندر کی کوتاہی ہے؟ نہیں سوچا۔ دین سے دوری ہے، دینداروں سے دوری ہے، اللہ والوں سے دوری ہے۔ ہم صدقہ کیسے دیتے ہیں؟ میں بتاؤں آپ کو، میں نے اکثر دیکھا ہے، جو مال ہم سے خراب ہو رہا ہوتا ہے ہم اس کو صدقہ میں دے دیتے ہیں۔ جو خراب ہو جاتا ہے مدرسے کے، وہ رات کا کھانا جو ہوتا ہے، صبح ظہر کو ہم جو رہ جاتا ہے ہم چنے کو دے دیتے ہیں۔ چنا کہتے ہیں نا، جو مانگنے والے بیچارے آتے ہیں طلباء، اس کو دے دیتے ہیں۔ جس نے دین کی قدر نہیں کی اس کے گھر میں کبھی دیندار پیدا نہیں ہو سکتا۔ جس نے دین کو نہیں سمجھا اور دینداروں کو نہیں سمجھا، اس کے گھر میں کبھی دیندار نہیں پیدا ہو سکتا، دین نہیں آ سکتا۔ پہلے خود کو سنوارنا ہے، اس کے بعد دوسروں کو سنوارنا ہے۔ تبلیغ والوں کی محنت ہے نا، وہی بات ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ پہلے خود کو سنوارو، پھر اوروں کو۔ تصوف والوں کی بات، تبلیغ والوں کی بات ہے کہ سب کو، خود کو بھی سنوارو اور سب کو سنوارو۔ لیکن ہمارے تصوف میں یہ ہے کہ پہلے خود کو سنوارو، اپنی اصلاح کرو، پھر لوگوں کی اصلاح کرو۔ لوگ مجھے بہت بڑا نیک کہیں، لوگ مجھے بہت بڑا عارف کہیں، بہت بڑا ذاکر کہیں۔ اگر یہ سوچ ہے کہ میں اتنا ذکر کرتا ہوں،
میں اتنا یہ کرتا ہوں، میں اتنا وہ کرتا ہوں، یہ ذکر ہمارا قابل قبول نہیں ہے۔ الٹا اس ذکر پر ہماری پکڑ ہوگی، الٹا ایسی عبادت پر ہماری پکڑ ہوگی، الٹا ایسے نیک کاموں میں ہماری پکڑ ہوگی۔ اخلاص کے ساتھ کام کیا ہے؟ ایک دکھ درد والا انسان آپ کے پاس آ جائے، دکھی ہو، فریادی ہو، آپ کے پاس آئے، نا امید ہوا ہو، آپ اس کو امید دلاؤ اللہ کی، یہ نہ کہ اس کو ڈراؤ کہ یہ ہے وہ ہے وہ ہے یہ ہے۔ اس کو امیدیں دلاؤ، اس کو نمازوں کا پابند کر دو، اس کو قرآن کا پابند کر دو، اس کو ذاکر بنا دو۔ اس سے بڑی نعمت تمہارے پاس کوئی نہیں ہے۔ ایک شخص اگر میری وجہ سے راہ راست پر آ گیا تو یہ میرے لیے دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ قبر کے تذکرے بہت سنے ہیں، کیا قبر کی، لیکن قبر والی جو زندگی ہے اس پہ عمل نہیں کیا۔ آخرت کی زندگی ابد الاباد ہے، یہ چند لمحے کی زندگی ہے۔ ہمارے ساتھی تھے حضرت مولانا مفتی احسان الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ، بڑی خدمات تھی، پچھلے ہفتے وہ شہید ہو گئے۔ بہت خدمات تھی ان کی، دینی لحاظ سے بہت خدمت کی ہے انہوں نے، اپنے علاقے میں، اپنے صوبے میں، ضلع میں، لیکن کیا آج تک یقین نہیں ہو رہا کہ وہ ہم میں نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہو رہا، گمان ہی نہیں ہو رہا۔ اور ایسی ہستی تھی کہ ہر وقت چہرے پہ مسکراہٹ، اس کو اگر مذاق کیا جائے، تنگ کیا جائے، یا اس کو ایسی بات کی جائے، وہ پھر بھی ہنستے تھے، مذاق میں بھی ہنستے تھے۔ کبھی اس کے چہرے پر خفگان کے آثار ظاہر نہیں ہوئے، لیکن آج وہ ہم میں نہیں رہے۔ تو انسان کی زندگی یہی ہے، مختصر، جوانی اور بڑھاپا نہیں ہے، بچپنا نہیں ہے۔ دادا زندہ ہو پوتا چلا جاتا ہے، پوتا زندہ ہو دادا چلا جاتا ہے، نواسا زندہ ہو نانا چلا جاتا ہے، نانا زندہ ہو نواسا چلا جاتا ہے۔ انسان آتا ترتیب سے ہے، جاتا بے ترتیب ہے۔ تو اپنے ماحول کی اور زندگی کی ترتیب بنا لو۔ دنیاوی کام کرنا ہے ذکر کے ساتھ کرو، معاملات درست کر کے کرو۔ دینی کام کرنا ہے ذکر کے ساتھ کرو، دینی کام تو ایسے بھی دینی کام ہے، ذکر کے ساتھ، ہر وقت ذکر، ہر وقت زبان پر اللہ کی یاد رہے، سوچ میں اللہ کی یاد رہے، دل میں اللہ کی یاد رہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں پاسپورٹ مل جائے، گرین پاسپورٹ اور فلاں پاسپورٹ باہر ملک کا، امریکہ کا، انگلینڈ کا، لندن کا، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ نہیں نہیں، کامیابی اس میں نہیں ہے۔ ظاہری کامیابی ہوگی، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ابد الاباد جہان کی کامیابی اللہ رب العزت نے اپنے دین میں رکھی۔ ہمارے سلاسل کے مقاصد کیا ہیں؟ اللہ سے جڑ جانا، دوسرا مقصد نہیں ہے مجھ سے کوئی نہ جڑے، اللہ سے جڑ جاؤ۔ ہم اپنے آپ سے لوگوں کو نہیں جوڑتے، ہم سلسلے سے لوگوں کو جوڑتے ہیں۔ اللہ سے جڑ جانا، مخلوق کا طمع دل سے نکل جانا۔ ایک درخت ہے، اس کی پتے جو ہوتے ہیں، اس کی شاخیں جو ہوتی ہیں جدا جدا ہوتی ہیں، اسی طرح نا ہر شاخ اس کی جدا ہوتی، اسی طرح یہ سارے دین کے شعبے درخت کی مانند ہے، شاخیں جدا جدا ہیں، کوئی نقش بندی ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی شاذلی ہے، کوئی اویسی ہے، کوئی تبلیغی جماعت سے تعلق رکھ رہا ہے، کوئی شعبہ تصنیف سے تعلق رکھ رہا ہے، کوئی درس و تدریس سے تعلق رکھ رہا ہے، لیکن شعبے کام دین کا، کام ایک ہی ہے۔ اس شعبے میں رہ کر لوگوں کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ تبلیغ والوں کو چاہیے تصوف والوں کی مخالفت نہ کریں، تصوف والوں کو چاہیے تبلیغ والوں کی مخالفت نہ کریں۔ یہ ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہمارا دل بڑا ہے، ہم ہر کسی کو جگہ دیتے ہیں، چاہے وہ جس طبقے سے تعلق رکھتا ہو، جس جگہ سے تعلق رکھتا ہو۔ ہم کہتے ہیں ہماری وجہ سے کوئی ذکر کرے،
ہماری وجہ سے ذکر کرے. جنات حاصل کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، موکلات ملنا ہمارا مقصد نہیں ہے، ان کو تابع کرنا یہ تو ہے ہی نہیں ہمارے سلسلے میں، لیکن ان کو تابع کرنا، ان کو حاضر کرنا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. جو ہمارا مقصد ہے اس کو سمجھو. ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ اونچا بولو. اللہ کی رضا، اللہ سے لوگوں کو جوڑنا، یہی مقصد. محمود اور ایاز کا واقعہ ہے. بس میں آپ کو صفا بات بولتا ہوں. آج محمود اور ایاز کا واقعہ سنیں. جب مال تقسیم ہو رہا ہے، ایاز بادشاہ نے بولا، بادشاہ کا نام ایاز تھا نا، ہاں محمود بادشاہ نے بولا ایاز سب نوکروں کو کہ جاؤ مال اٹھاؤ. کوئی سونا اٹھانے کے چکر میں لگا ہوا ہے، کوئی ہیرے اٹھا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی پیسے اٹھا رہا ہے، کوئی غلہ اٹھا رہا ہے، کوئی اناج اٹھا رہا ہے. ابھی ایاز اپنے بادشاہ محمود کے پاس کھڑا ہو. محمود نے کہا ایاز جاؤ تم بھی اٹھاؤ، تم پاگل ہوئے ہو. اس نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیا. کہتا ہے اگر تم مجھے مل گئے نا تو یہ ساری سلطنت میری ہو جائے گی. جس کو اللہ مل گیا ہے نا تو سب چیزیں اس کے تابع ہو جائیں گی. ابھی مستجاب الدعا جو ہوتے ہیں، کبھی ہم نے دیکھا ہے مستجاب الدعا کون ہے؟ نہیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا. زلزلے آتے ہیں، عذاب آ جاتے ہیں ہم پر، وہ ایک ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا اللہ رحم کر دے. اللہ رحم کر دیتا ہے. ایسا تعلق ہوتا ہے ان کا اللہ سے، ایسا کنیکشن ہوتا ہے ان کا اللہ رب العزت سے. ولی اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا دوست. ولی کا کیا مطلب؟ دوست. اور ولی اللہ کا دوست. ہم چاہتے ہیں ہمارا منسٹر دوست بن جائے، ڈی سی دوست بن جائے، پولیس دوست بن جائے. یہ تو عارضی عہدے ہیں. لیکن ایک تعلق ڈائریکٹ رب العالمین سے ہے، جو عالمین، عالم کا رب ہے. میرا اور تمہارا نہیں، سب کا رب ہے. چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ حیوان ہے. اس سے تعلق بن جائے تو پھر بات ہی کیا ہے. مخلوق پر طمع حرام ہے. بڑے پیسوں والوں پر طمع حرام ہے. بڑی گاڑی والوں پر طمع حرام ہے. ایک بات یاد رکھیں، جو آپ کے نصیب میں ہے وہ اللہ آپ کو دے گا. آپ کے نصیب میں جو بھی اللہ آپ کو دے کر رہے گا. لوگوں پر گمان مت رکھنا. ہمارے نصیب میں اگر لاکھوں روپے، ابھی ہمارا کام ہے ہم اس کو حلال طریقے سے کماتے ہیں یا حرام طریقے سے کماتے ہیں. یہ ہمارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے کماتے ہیں. بہتر علم یہ ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے حلال حرام کی تمیز میں گزرے، دوسری تمیز میں نہ گزرے. دوسروں کا مال کھا لینا، دوسروں کے احساسات کو نہ سمجھنا، دوسرے کے دردوں کو نہ سمجھنا. کوئی آپ کو درد سنا رہا ہے، آپ اس کے پیچھے ہنس رہے ہو، بعد میں محفلیں لگا رہے ہو. کسی مریض کو دیکھ کر بعد میں اس کے پیچھے محفلیں لگا رہے ہو. کسی غمزدہ کو دیکھ کر بعد میں اس کے پیچھے محفلیں لگا رہے ہو. تو کل کیا تم پر یہ مصیبت نہیں آ سکتی؟ کیوں نہیں آ سکتی؟ ہمارا جوڑ کا مقصد ہے کہ ہم دوسروں کو احساسات کو سمجھنے والے بن جائیں. بات جاتی جاتی ہے، میری بات مڑتی مڑتی ایک ہی بات پر آتی ہے، تصوف پر بات رکتی ہے. یہ دل جو ہے نا یہ اللہ کا ہے. اس میں مخلوق کی محبتیں مت بساؤ، اس میں مخلوق کے عشقوں کو نہ بساؤ. مجھ سے خاکوٹ میں بیان کر رہا تھا، مجھ سے ایک ساتھی نے سوال کیا، کہتا ہے عاشق جو ہوتا ہے نا وہ نعوذ باللہ کبھی کیا کر بیٹھ جاتا ہے، کبھی کیا کر بیٹھ جاتا ہے. اپنے محبوب کے عشق میں اتنا فنا ہو جاتا ہے کہ اس کو کوئی نظر نہیں آتا. میں نے کہا بات تو ٹھیک کر رہے ہو، آگے بات بتاؤ. اس نے مجھے کہا
کہ ایسا بندہ تو دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے نا. میں نے کہا اتنا جلدی کفر کا فتویٰ لگا رہے ہو. میں نے کہا اول کون ہے؟ اول کون ہے؟ کون ہے؟ آخر کون ہے؟ اللہ. اول بھی اللہ ہے، آخر بھی اللہ ہے. صحیح. جب وہ اس سے دوستی لگانا چاہتا ہے تو کس سے مانگتا ہے؟ کس سے مانگتا ہے؟ اور جب وہ اس کو ملتا نہیں ہے، بیچ میں مل جائے پھر کھو جائے، پھر کیا کہتا ہے؟ یا اللہ اس کو میرے دل سے نکال دے. اول کون ہوا؟ آخر میں کون ہوا؟ مانگ رہا کس سے؟ سمپل سی بات. ابھی تکلیف آ جائے نا، انسان جب گھیرا جاتا ہے وہ سخت گھیرا جاتا ہے. انسان شکل ہے گیرشی در سخت گیرشی چھ دی خوام سوک ناخکاری اخوام سوک ناخکاری مخیتم سوک ناخکاری رستم سوک ناخکاری بیسا کئی یا اللہ تاسو شران وہی ہے نا. وہی چھ کم انسان تا درد وقت کے یاد شو نو توے کنا دا زماغ پل دے یا استا درد وقت کی سلک شانتے ہیلپو کی تھوڑی سی ہیلپ کر دے درد میں. ہم کیا کہتے ہیں؟ یار اس نے میرے ساتھ یہ کیا. وہ ایک شعر ہے نا، کہتے ہیں کہ کامیابی میں آپ کو تانیاں بجانے والے بہت ملیں گے، لیکن ناکامی کے وقت آپ کے پشت پر جس نے ہاتھ رکھا ہو وہ آپ کو ساری زندگی یاد رہے گا. تو ادھر کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے. کس کی ذات ہے؟ شروع میں کیا ہے؟ اللہ ہے. آخر میں کیا ہے؟ اللہ ہے. ظاہر ہم نے اللہ کو دینا ہے لیکن باطن بھی اللہ کو دینا ہے. جب انسان پھنس جاتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے، مشکلوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ کچھ گناہ سرزد ہو جائے، ایسا گناہ جو لوگ دیکھ لیں، اکیلے والا نہیں، تنہائی والا تو کرتا ہے. جب لوگ دیکھ لیں کیا کہتا ہے؟ اوہو بدنامی ہوگی، یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ لیکن اللہ سے نہیں ڈرتا. یہ کیا ہو گیا؟ سر پکڑتا، یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ یہ کس مصیبت میں پھنس گئے ہوں، یہ کس پریشانی میں پھنس گئے ہوں. تو اللہ رب العزت کو صرف تکلیف میں یاد مت کرو، راحتوں میں بھی یاد کرو. خوشیوں کے لمحات میں اللہ کو یاد کرو، غم کے وقت آپ پر کم آئے گا. ابھی ہم کیا کہتے ہیں؟ او خوشحالے بنگ بندا سے تیر شو اختر روز ہوئے پرون اختر تدا سے جوڑ شو روزانہ استا اختری. ایسے بن جاؤ کہ روزانہ عید ہو، ایسے بن جاؤ کہ روزانہ عید کی راتیں ہوں. انتظار ہو کہ رات کس ٹائم آئے گی مجھے نبی علیہ السلام کا دیدار ہوگا، رات کس وقت آئے گی میں ذکر کروں گا، اتوار والا دن کب آئے گا میں مجلس میں جاؤں گا. ایسے بن جاؤ. جس دن یہ چیزیں آپ لوگوں میں آ گئی کمال نسبت پر پہنچ جاؤ گی. کمال نسبت یہ نہیں ہے کہ میں جنات کو قابو کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں. کمال نسبت یہ شیخ سے کتنا عشق ہے آپ کا. یہ دل دینے کے راستے ہیں. تصوف دل دینے کا راستہ ہے. دل دو فیض خود بخود مل جائے گا. بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذوں میں سے تھے. ان سے کسی نے کہا حضرت آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا جتنی تم مجھ سے محبت کرتے ہو. تو جس دن شیخ سے عشق ہو گیا سب کچھ مل گیا. اگر کہا کہ یہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ ہندو والا واقعہ ہے. وہ ہندو ایک بار مندر بھی جا رہا تھا، جب مندر کے بعد مسجد گیا تو کسی نے کہا تم پہلے مندر میں عبادت کی، مسجد کیوں گئے ہو؟ تو اس نے کیا کہا؟ کہتے کیا پتہ یہ ٹھیک ہے، کیا پتہ یہ ٹھیک ہے. نعوذ باللہ. ایک قبلہ درست ایک طرف رہنا چاہیے. فیض پیر سے ملتا ہے. فیض کا یہ نہیں کہ فیض پانی ہے میں پانی گرا دوں، فیض یہ ہے فیض وہ ہے. فیض کا مطلب فائدہ. ابھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے فیض آ رہا ہے، نبی علیہ السلام کی ذات پر نبی علیہ السلام سے پھیل رہا ہے. جتنے امتی آ رہے سب پر نبی علیہ السلام کا فیض درجہ بدرجہ آ رہا ہے. فیض کا تعلق دل سے.
جتنا دل دو گے اتنا فیض ملے گا، اور اگر دل نہیں دیا تو کچھ نہیں ملے گا۔ سلسلے میں آنے کا مقصد یہی ہے، بس دوسرا مقصد نہیں۔ ساتھی الجھنوں کے شکار ہو جاتے ہیں، اوے ہم تو مراقبے کر ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ یہ کون سے مراقبے ہیں؟ اس لیے کرو کہ مجھے اللہ رب العزت کی ذات مل جائے۔ ایک دن آئے گا تمہیں سب کچھ کھل جائے گا، تم پر سب کچھ ملے گا، آنکھیں بند کرو گے سب کچھ نظر آئے گا، مراقبات میں، تصورات میں سب کچھ ملے گا، لیکن محنت تو کرو۔ احمد اللہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے اپنے شیخ کی صحبت پائی، 16 سال بعد میرے لطیفہ قلب نے اللہ اللہ کیا ہے۔ 16 سال بعد، یہاں پہ ہمارے 16 منٹ نہیں گزرے ہوتے، حضرت لطیفہ قلب اللہ اللہ نہیں کر رہا۔ تو ہر چیز کو سمجھنا ہے، عبور تب ملے گا سمجھو۔ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ بس یہ ہو گیا۔ ہم سب کو اجازت دیتے ہیں، جو آتا ہے اجازت ہے، اجازت ہے، پڑھو، سبق کرو، اللہ کو یاد کرو، لیکن نیت ٹھیک رکھنا۔ ہمارے حضرت پہلے ہی فرماتے ہیں نیت کو ٹھیک رکھنا۔ کیا رکھنا؟ نیت کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا، مخلوق کے لیے مت کرنا کہ مخلوق کو علاج ہوگا۔ علاج ایسے بھی آپ کرو گے، لیکن اللہ کے لیے کرو تو ہر چیز آپ کو فائدہ دے گی۔ کسی کو پانی دینا ہے، ثواب آپ کو ایسے بھی ملے گا، اجر آپ کو ایسے بھی ملے گا۔ کہو اللہ کے لیے دے رہا ہوں، اجر دگنا ملے گا۔ کسی کے ساتھ نیکی ایسے بھی کرتے ہو، لیکن ڈنڈورا پیٹ کر نیکی کی، یہ نیکی پکڑ جاؤ گے قیامت کے دن اس پر۔ لیکن خاموشی سے کی، ایک ہاتھ سے دوسرا ہاتھ خبر نہ ہو، اس کا اجر دگنا ملے گا، اس کا ثواب دگنا ملے گا۔ آج تو اوور ٹائم لوگ کرتے ہیں، بونس کے پیچھے پھرتے ہیں، بونس کہاں ملے، فلاں کہاں ملے، کام زیادہ کرتے ہیں، جابوں میں اوور ٹائمنگ کرتے ہیں کہ ہمیں بونس ملے گا، ہمیں پیسے زیادہ ملیں گے، لیکن یہ اوور ٹائم ہے نا، یہ چیزیں کرو۔ کاروباری طبقے کو دیکھو، سوچتے ہیں گاہک کو کس طرح سے ہم قابو کریں، گاہک کو ہم کس طرح سے کور کریں، گاہک کو ہم کس طرح سے سنبھالیں، کس طرح سوچتے ہیں کہ بس اس کو کس طریقے سے قابو کیا جائے، لیکن نہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اس کو فائدہ کیسے دیں۔ ڈاکٹر لوگ ہوں گے، کس طریقے سے کریں گے، علاج سمجھ بھی نہیں پڑے گی، دوائی ایسی دیں گے کہ دوسری دکان پہ نہیں ملے گی، اسی کی دکان پر ملے گی، کیونکہ پرافٹ ہوگا پیچھے۔ لیکن ایسے لوگ کبھی بھی اپنا گھر بسا نہیں سکتے جو دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو نقصان دیں۔ ایسے لوگ کبھی اپنا گھر نہیں بسا سکتے۔ میں نے ان کے گھر اجڑتے دیکھے ہیں جنہوں نے اپنے فائدوں کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچایا، اور جس نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے کچھ کیا ہے، تھوڑا سا کیا ہے، اللہ نے ان کے گھروں کو بسایا ہے۔ جس نے اللہ والوں پر مال خرچ کیا ہے، جس نے اللہ والوں کو دیا ہے، اللہ نے اس کو اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میری آنکھوں کے مشاہدے ہیں۔ نیک لوگوں پر خرچ کرو، نیک لوگوں پر خرچ کرو، بہترین رزق ملے گا۔ علماء، طلباء خوبصورت کپڑے پہنتے ہیں، خوبصورت ٹوپی پہنتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، باہر یہ جو بار بار کام کر رہے ہوتے ہیں، سوچوں میں ہوتے ہیں گاہک کیسے پکڑا جائے گا، مرغی کیسے گیری جائے گی، آخر میں آتے ہیں مدرسے میں ہی دیتے ہیں، محنت وہ کرتے ہیں، کھاتے یہ ہیں۔ کیوں؟ اللہ ان کو کھلاتا ہے۔ اگر تم نہیں دو گے تم پر مال بند ہوگا، تو اللہ کے لیے سب کچھ کرنا ہے۔ کسی کو 1 روپیہ دینا ہے یا 1,00,000 روپے دینے یا 1 کروڑ روپے، اللہ کے لیے دینا۔ اگر 1 روپے اللہ کے لیے دیا، وہ 1 کروڑ پر بھاری رہیں گے۔ اگر 1 کروڑ دنیا کے لیے دیے تو اس پر پکڑ رہے گی۔ اخلاص کے ساتھ چلنا سیکھو، بس اخلاص کسے کہ میں دوسروں کو فائدہ دینے والا بن جاؤں، بھلا مجھے فائدہ نہ ملے۔
میں دوسروں کو نفع دینے والا بن جاؤں، بھلا مجھے نفع نہ ملے، دوسروں کو نقصان سے بچانے والا بن جاؤں تو کامیاب ہو جاؤں گا، ورنہ ایسے کامیابی کبھی نصیب میں نہیں ہوگی۔ ہم نے تکلیفیں صحیح ہیں، ہم نے بےعزتیاں صحیح ہیں، ہم نے مصیبتیں صحیح ہیں، ہم نے محتاجی صحیح ہے، ہم لوگوں کے سوچوں پہ چلتے ہیں، کیوں کسی سے فائدہ ملے؟ ایک دفعہ ہم نے اللہ کو یاد نہیں کیا، ایک دفعہ اس مقصد سے یاد نہیں کیا یا اللہ تو ہمیں فائدہ دے گا، یا اللہ تو ہی ہمارا سب کچھ ہے، حاجت روا تو ہے، مشکل کشا تو ہے، کبھی یہ نہیں سوچا۔ لوگوں کو ہر کچھ کہتے ہیں، کسی کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں، کسی کو کیا، لیکن اللہ کو کچھ نہیں سمجھتے، نعوذ باللہ۔ دل سے بات کرتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے، اللہ رب العزت کی ذات نے یہ کیا ہے، اللہ رب العزت نے آسمان بنائے ہیں، جہان بنائے، سب کچھ سوچتے ہیں، کہتے بھی ہیں، زبان سے کہتے ہیں، دل سے نہیں کہتے۔ جس دن دل سے کہنے والے بن جائیں سب کچھ مل جائے گا۔ اللہ کو یاد کرنے والے بننا، بس اخلاص کے ساتھ، دوسرے طریقوں کے ساتھ نہیں۔ نام اللہ کا ایسے بھی کرنا ہے، ذکر اللہ کا ویسے بھی کرنا ہے، لیکن اخلاص سے کیا اللہ سب کچھ دے دے گا۔ سمجھ گئے؟ یہ باتیں اپنے ذہن میں اور دلوں میں بسا لو تو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔